कहानी कोई इतनी सादा नहीं है। आपने पूरा अपना जो इब्तिदाइया दिया, अगर पिछले 24 घंटे को देखें तो मुस्लिम लीग नवाज को, पीडीएम को और कुछ जो और हलके हैं, उनको 3 सरप्राइज मिले इमरान खान साहब की तरफ से। ये मानना पड़ेगा। एक का आपने जिक्र कर दिया कि किस तरह रात 12 बजे के बाद तारीख चेंज होती है और 186 वोट मिल जाते हैं। उससे पहले वफाकी वज़रा जो है वो पता नहीं धुआंधार क्या तकारीर कर रहे थे और क्या क्या जो है टीवी चैनल्स पर टिकर चल रहे थे कि बिल्कुल ऐसा इनके पास 186 का नंबर नहीं है। जब उन्होंने नंबर शो किया तो उसी सारी कार्रवाई को उन्होंने जाली करार दे दिया। और लेकिन बहरहाल अपोजिशन एहतजाज करती है और हुकूमत जो है वो अपना काम करती है। एक कामयाबी मिली, दूसरी कामयाबी का आपने जिक्र किया कि वहां पे फिर ये कहा गया कि हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। रात को राना सनाउल्लाह और इसके साथ अता तारड़ और मलिक अहमद खान, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो फिर जो कानूनी रास्ता है वो अपनाएंगे। तो कानूनी रास्ता आज लाहौर हाईकोर्ट में तो मुस्लिम लीग नवाज ने नहीं अपनाया और गवर्नर पंजाब के जो वकील, उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और अदालत ने भी कहा कि बहुत अच्छा हुआ, जो सियासी मामला था वो असेंबली के फ्लोर के ऊपर ही उसको हल कर लिया गया। ये दो सरप्राइज मिल गए। तीसरा जो है, जो कहते थे कि राना सनाउल्लाह कल रात को ही कि चौधरी परवेज इलाही ने हल्फ दिया है उन अरकान को जो उनको वोट नहीं करना चाहते थे और वो नाराज थे। वो हल्फ ये है कि मैं असेंबली तहलील नहीं करूंगा। आपको मैं ये हल्फ देता हूँ, इसलिए आप मुझे वोट दें। और उसके बाद फिर जो है तरक्याती फंड्स और नौकरियों के मामला का जिक्र किया राना सनाउल्लाह ने। लेकिन हमने देखा कि जो 7:30 बजे इमरान खान से मुलाकात थी चौधरी परवेज इलाही की, उसमें फौरी तौर पे एक पेपर आया और फवाद चौधरी बाहर आए और उन्होंने वो कहा कि असेंबली तहलील के एडवाइस पर दस्तखत कर दिए गए हैं और वो गवर्नर को भेजी जा रही है और ऑटोमेटिकली 48 घंटे बाद अगर वो साइन 48 नहीं करते तो वो तहलील समझी जाएगी। और हम अपोजिशन लीडर जो पंजाब असेंबली में, ये भी शायद बहुत सारे लोग भूल गए हों कि वो हमजा शहबाज शरीफ हैं, उनको खत लिखेंगे कि जनाब आप वतन अजीज तशरीफ लाइए और लीडर ऑफ द हाउस के साथ बैठ के आप जो इंटरम सेटअप है जो 90 रोज के लिए बनाना है उस पर बातचीत करते हैं। ये तीसरा बड़ा सरप्राइज था। तो मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम और मुफाहमत की सियासत के बादशाह और कराची से आए हुए लोग, इस्लामाबाद से आए हुए वफाकी वज़रा, ये सब कहाँ गए? इनकी जो परफॉर्मेंस है, अगर यही होना था तो फिर मुल्क कौम का इतना पैसा और वक्त क्यों जाया किया गया? ये एक बड़ा सवाल है कि आप के मुल्क के अंदर चारों सूबों में सैकड़ों हजारों लोगों की लाइनें लगी हुई हैं एक आटे के जो थैले के लिए, उसके हसूल के लिए। जंग हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, लोग बेहोश हो रहे हैं और जो है वो एक बंदा जो है मर भी चुका। तो बात यह है कि फिर आप उन मामलात पे तवज्जो देते हैं। इतनी बड़ी-बड़ी बड़के आपने लगा के और उसके बाद ये नतीजा निकला। इसका जो गुस्सा का इज़हार है आज सोलंकी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ का जो एक इजलास हुआ, एक बैठक हुई है, जो वीडियो लिंक पे थी जिसमें मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ने भी लंदन से ज्वाइन किया। उसमें ये खुल के जो अरकान थे, एमपीएस, उन्होंने ये बात की कि हम जो है इस पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि पहले कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात हारे, हमारी जो बची-कुची साख थी मुस्लिम लीग नून की वो भी ख़त्म हो गई और अगर हम ये वोट जो अदम एतमाद का वोट था, इसको नाकाम नहीं बना सकते थे, तो फिर वफाकी वज़रा ने बड़ी-बड़ी बातें क्यों की? बढ़ के क्यों मारी? हमें गुमराह क्यों किया? हमें अंधेरे में क्यों रखा? जो हक़ाइक़ थे, सच था, वो बताया जाता। और इसके साथ-साथ ये भी कहा कि जो हमज़ा शहबाज शरीफ हैं, उनका जो एक मुख्तसर जो टेन्योर था बतौर वज़ीर आला, वो इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी पे मबनी था और वो हमारी पार्टी के लिए उस्मान बुज़दार साबित हुए हैं। तो अब जो बचा-कुचा है इसको बचा लें और फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाएँ। इस पे जो पार्टी के अंदरूनी ज़राए हैं जो इन्होंने खबर दी, वो ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा कि आप की अगर राय है उसका एहतराम करता हूँ और पीडीएम की जो सीनियर लीडरशिप है, अगर वो चाहती है कि इस वक़्त हमें इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, तो मुझे ज़ाती तौर पे इस पे कोई एतराज़ नहीं है।
اور اس کے بعد یہ خبر بھی آئی کہ میاں نواز شریف کا سابق صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے. اور مسلم لیگ نون کے اندر جو ایک خاص پریشانی پائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پشیمان بھی ہیں لوگ کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اگر یہی کچھ ہونا تھا تو پھر ہمیں اس طرح کچے ہاتھ نہیں ڈالنے چاہیے تھے، اور اب ہماری بچت اسی میں ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں. تو یہ وہ معاملہ ہے. اور اس کے بعد اب یہ ایک اہم پوائنٹ اس میں سلنگی صاحب جو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ جو پیپر جو سوشل میڈیا پہ آیا اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے، تو وہ بڑا سادہ تھا. وہ اس میں کسی آرٹیکل کا کوئی حوالہ نہیں تھا، کوئی جو ایک لیگل لینگویج ہوتی ہے وہ اس طرح استعمال نہیں کی گئی. تو اور اس پہ آپ نے بتایا بھی خود بھی کہ وہ اوور رائٹنگ کی گئی ہے، آج کی تاریخ پہ نہیں تھی، اس پہ کوئی ڈیٹ بھی تبدیل کی گئی. تو اور گورنر پنجاب کی طرف سے گورنر ہاؤس سے بھی ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ 2-2.5 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک ان کو کوئی ایسی سمری موصول نہیں ہوئی. اور یہ ممکن ہے کہ پنجاب اسمبلی کا جو سیکریٹریٹ ہے اور اس میں جو پھر چیف سیکرٹری پنجاب ہے چودھری پرویز لائی کے ساتھ مل کے کوئی جو سمری تیار ہو باقاعدہ ایک فائل کی صورت میں جو لیگل ڈاکومنٹ ہو وہ گورنر کو بھجوایا جائے. لیکن ابھی تک تو وہ ایک جو سادہ کاغذ ہے وہ سامنے آیا ہے. شکریہ میاں صاحب، آپ نے تو کافی تفصیل سے بات کی. بہت سارے سوال جو میں کرنا چاہتا تھا ان کے جواب آپ نے دیے، لیکن اگر ہم جو آپ کی آخری بات ہے اس سے شروع کر لیتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ آئین کے اندر ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی کہ جب وزیر اعلیٰ اسمبلی کی تحلیل کے لیے اپنا مشورہ یا ایڈوائس بھیجے گا تو وہ اس کے اندر آئین کی اس شق کا حوالہ ہوگا، وہ کس فائل پہ ہوگی، وہ A4 سائز کا کاغذ ہوگا، وہ 10 جملے ہوں گے، 1 جملے ہوں گے. اس کی کوئی بات نہیں ہے. ایک یہ تو خیر ٹائپ شدہ لیٹر ہے، اگر ہاتھ سے لکھا ہوا بھی ہوتا تو آئین کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اردو میں لکھیں، انگریزی میں لکھیں. ہاں، جو اوور رائٹنگ ہے اس کاغذ پہ اس کے حوالے سے سوال ضرور اٹھتے ہیں. اور اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو اب یہ میڈیا کے اندر آ گیا ہے، اگر وہاں پر نہیں بھی پہنچا تو گورنر بلیغ الرحمان صاحب جو ہے وہ 2023 میں رہتے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جی یہ ایک لیٹر آ گیا ہے، تو ان کے پاس پرویز الہی صاحب کا نمبر ہوگا اور فون ڈائل کرنا بھی ان کو آتا ہوگا. تو وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھیا یہ جو چٹھی آئی ہے مجھ تک تو نہیں پہنچی لیکن یہ پھر رہی ہے سائبر اسپیس میں، یہ آپ نے لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے؟ اور اگر آپ نے نہیں لکھی تو مجھے بتا دیں، تحریری طور پر بتا دیں. اور اگر وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے، اور آج پرویز الہی نے اس چٹھی کے آنے کے بعد کوئی پریس کانفرنس میں اس کی تردید بھی نہیں کی کہ جی میں نے کوئی چٹھی نہیں بھیجی، نہ اپنے ترجمان کے ذریعے کوئی بات کی ہے، وہ جو بھٹی صاحب ہیں ان کے بہت سارے بھٹی صاحب ان کے لیے کام کر رہے ہیں، بھٹیاں جل رہی ہیں ان کے لیے، تو وہاں سے بھی کوئی تردید نہیں آئی. تو آئینی طور پر تو 48 گھنٹے کے بعد اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اگر گورنر صاحب اس کو منظور نہیں بھی کرتے. ہاں البتہ اگر پرویز الہی صاحب سامنے آ کر کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ میری کن پٹی پر عمران خان نے بندوق رکھ کر یہ مجھ سے یہ لیا ہے اور یہ دباؤ کے تحت لیا گیا ہے اور میں اس سے انکار کرتا ہوں، پھر تو ظاہر اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی. لیکن جو سوال ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ 21 دن یا 20 دن ان کے پاس تھے، اور صرف بیانات کا تو آپ نے ذکر کیا، لیکن یہ مجھے کوئی اللہ کا بندہ بتا دے کہ وفاقی حکومت آپ کے پاس ہے، عمران خان کے بقول اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے، الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ ہے ان کے بقول، اور ایک بندہ آپ جو ہے وہ کم نہیں کر سکے. اور رات کو آپ نے کہا کہ یہ غیر قانونی طور پر ہوا ہے، لیکن گورنر جو کہ آپ کا آدمی ہے اس کے وکیل نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے
اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ پھر اس کی وضاحت کیسے کریں گے کہ جو آپ کے نام نہاد قائد حزب اختلاف ہیں، جو وزیر اعلیٰ بھی تھے، ان کی کارکردگی کا تو آپ نے بتایا، لیکن وہ ہے کہاں؟ وہ گمشدہ وزیر اعلیٰ ہی نہیں بلکہ گمشدہ قائد حزب اختلاف بھی ہیں۔ آج جب وہ فواد چودھری بات کر رہے تھے کہ ہم ان کو خط لکھیں گے، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ خط ان کو ای میل کریں گے یا واٹس ایپ کریں گے، کیونکہ وہ سرزمین پاکستان پر تو موجود ہے نہیں۔ تو یہ وزیر اعلیٰ بننے تھے، ان کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا۔ تو شہباز شریف صاحب وہ زوم کے وزیر اعلیٰ بنتے یا اسکائپ کے بنتے، یہ میں خود سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح کے وزیر اعلیٰ بنتے۔ اب میری تقریر جو ہے اپنی مقررہ مدت سے تجاوز کر گئی ہے، اور ہماری دوست جو ہے نادیہ نکی وہ تشریف رکھتی ہیں، تو میں اپنی جو المناک جو تقریر ہے اس پہ ختم کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ نادیہ نکی سے اس پہ تبصرہ لیں اور پھر ان سے ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ تھینک یو سو مچ سولنگی صاحب۔ پنجاب کے حوالے سے میرے خیال سے شہباز میاں زیادہ بہتر طور پر بتا سکیں گے کہ پنجاب میں کیا معاملات ہوئے۔ بہرحال یہ جو لیٹر سرکولیٹ ہوا ہے، جس کو سب کہہ بھی رہے ہیں، خود پاکستان تحریک انصاف والے ٹویٹر پہ شیئر کر کے کہ لیجیے پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی، اور اس سے قبل ایک بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے، وہ بھی کہہ رہے تھے۔ دیکھیں، صاف بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے گیم یہ ایک بار پھر نکلتی نظر آئی۔ جس وثوق سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہوں گے، پرویز الہی صاحب نے وہ نمبرز پورے کر دیے۔ اب کیا ہوا نون لیگ کے ساتھ، یہ تو نون لیگ بہت بہتر طور پر بتا سکتی ہے۔ کیا جو وعدے ان سے کیے گئے تھے وہ وفا ہوتے نظر نہیں آ رہے، یا جس نے کیے تھے وہ کہیں چلے گئے؟ کیا معاملہ ہوا یہ بہرحال، لیکن جو اس وقت نظر آ رہا ہے سولنگی صاحب، اس سے بالکل میں تو لگتا ہے مجھے ایم کیو ایم اور نون لیگ میں اب کچھ مماثلت سی نظر آتی ہے۔ ایک ایسی جماعت جو پہلے ایک شہر کو رول کرتی تھی، کس طرح سے اسے کٹ ٹو سائز کیا گیا، اس کے حصے ٹکڑے کیے گئے کسی کو بینیفٹ کرنے کے لیے 2018 میں، پھر کس طرح سے اب اس کو جوڑا جا رہا ہے، اور بظاہر طور پر یہی لگتا ہے کہ جس کو بینیفٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا 2018 میں، اب اسی کو ڈینٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو دیکھ لیجیے،